السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ مشاہدین کرام اور آج کے اس پروگرام کو سننے والے میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، عنوان ہے بنا اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ اسلام و عالمی دین حق ہے جس کے اندر اسلامی آداب کو بہت ہی تاکید کے ساتھ سکھایا گیا ہے۔ دین اسلام کی اچھائیوں میں سے، خوبیوں میں سے، خصوصیتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم ترین خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام ہی وہ انوکھا، نرالا، یکتا بے مثال دین ہے جس کے اندر دوسروں کی عزت و عصمت اور ناموس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور نا حفاظت کرنے والوں پر کڑی سے کڑی پابندیاں لگائی گئی ہیں، سزائیں دی گئی ہیں۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کا یہ مزاج بنایا ہے کہ ہم اپنی عزت و عصمت اور ناموس کی رکھوالی اور حفاظت کریں، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور کوئی بھی ایسی حرکت قطعاً نہ ہونے پائے جس سے کسی کی عزت پر آنچ آئے، کسی کی عصمت دری ہو، کسی کی عزت کو چیلنج کیا جائے اور للکارا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسا کردار ادا کیا جائے کہ جس سے سماج کے اندر عریانیت، بے حیائی، فحشکاری، زناکاری اور دیگر خرابیاں پیدا ہوں۔ دیکھیے، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے غربت کی وجہ سے یا زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے، زمین کی کمی کی وجہ سے، بہت سے لوگ گھروں کو بہت قریب قریب بناتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مکان دوسرے سے سٹا ہوا ہوتا ہے، نیچے کا بھی اور اوپر کا بھی، اور اپنی اپنی دیواروں میں لوگ کھڑکیاں بھی لگاتے ہیں، جھروکے بھی لگاتے ہیں، روشن دان بھی لگاتے ہیں۔ اپنے گھر کے آگے جس کو دوار یا وراندہ کہا جاتا ہے وہ بھی کھولے رکھتے ہیں، یا چھہار دیوالیاں گھر کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی رکھتی ہیں، اور بسا اوقات ایک دوسرے کے گھر میں نگاہیں، جان بوجھ کر نگاہیں ڈالنے سے وہ بڑے سے بڑے طوفان
اور بدتمیزیاں عام ہو جاتی ہیں جو زناکاری فحشکاری تک پہنچا دیتی ہیں، اور پھر بہت سارے سماجی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں امانت داری سکھایا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی تعلیم دی ہے اور حکم دیا ہے۔ دین اسلام نے ہر اس حرکت سے، ہر اس کردار سے منع فرمایا ہے جس سے سماج کے اندر بے حیائی آئے، عریانیت آئے، فحشکاری آئے، زناکاری آئے، بدکاری آئے، اور پھر سماج کے اندر عداوتیں پیدا ہوں، دشمنیاں پیدا ہوں۔ آپ کہیں بھی بڑے بڑے شہر میں ہوں یا دوسرے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوں، گھر لوگوں کے قریب قریب ہوا کرتے ہیں، اور اکثر یہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے، اپنے گھروں کے روشن دانوں سے، اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنے گھروں کے برآمدے اور اگلے والے حصے سے بہت سارے خائن نگاہ والے دوسروں کے گھروں میں بنا ان کی اجازت کے جھانکتے رہتے ہیں۔ کھڑکی کے اندر اگر پھٹن ہے، شگاف ہے تو اس سے، دروازے کے اندر دروازہ بند ہے، اس میں تھوڑا سا اسپیس ہے، جگہ ہے تو اس سے، یا اپنی کھڑکیوں کو کھول کر، روشن دانوں کو کھول کر، یا کوئی غریب ہے بیچارہ جس کے ہاں کنیا پائی جاتی یا عورت پائی جاتی ہے، نہیں بھی پائی جاتی، اپنے چھتوں کے وغیرہ وغیرہ۔ اور بہت سارے شیطان تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں لگے ہوئے پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور پھل توڑنے کے بہانے پیڑ کی ڈالیوں پر بیٹھ کر دوسروں کے گھروں میں بنا اجازت نگاہیں ڈالتے ہیں، اور ان کی نیتیں خیانتوں سے بھری ہوتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، بنا اجازت کسی کے گھر میں جھانکنا، تاکنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا قبیح ترین برا عمل ہے جس سے نہ جھانکنے والے کے اخلاق و کردار ہی پر برا اثر پڑتا، بلکہ سماج کے اندر ایک بری چلن کا رواج ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں جس کی کھڑکیاں بند ہیں، جس کے دروازے بند ہیں، کسی کے گھر میں بنا اجازت کھڑکیوں سے، روشن دانوں سے، اپنے گھروں کے باؤنڈریوں میں بیٹھ کر، اپنے گھروں میں لگے ہوئے پیڑ کی ڈالیوں پہ بیٹھ کر، اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر، کسی کے آنگن میں، کسی کے روم میں، کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ وہ بڑا گناہ ہے جس کو علماء کرام نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ اور آج یہ بیماریاں اکثر عام ہیں، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لڑکوں کے اندر بھی یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور لڑکیوں کے اندر بھی یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ بڑے بوڑھے لوگوں کے اندر بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ اور اس بیچارے غریب کے گھر کا تو کوئی پردہ ہی نہیں ہو پاتا ہے، جس کا گھر ایک منزلہ ہے اور گھر کے چاروں طرف باؤنڈری وہ نہیں اٹھا پایا ہے، اور ہمارا مکان 2 منزلہ 3 منزلہ ہے، ہم نے چاروں طرف کھڑکیاں لگا لی ہیں اور روشن دان لگا لیا ہے، اور چھتوں پہ چڑھ کر اس کے آنگن میں، اس کے گھروں میں تاکتے اور جھانکتے ہیں، راتوں میں بھی دنوں میں، یہاں تک کہ ایسے غریبوں کے گھروں میں عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا انسانی ضروریات کے پوری کرنے کے لیے مشکل ترین اور دشوار ترین ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ حکم جان لیں کہ بنا اجازت لوگوں کے گھروں میں تاکنا، جھانکنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور بڑا گناہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27، ذرا آپ سورہ نور کھولیں اور آیت نمبر 27 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو،
اے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان شمار کرنے والے لوگوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں بنا اجازت قطعاً داخل نہ ہو۔ اپنے گھروں کے علاوہ آپ اپنے گھر میں بنا اجازت آئیے جائیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اگر دوسروں کے گھروں میں آپ کو جانا ہے، دوسروں کے گھروں میں آپ کو جھانکنا ہے، دوسروں کے گھروں میں آپ کو تاکنا ہے، تو اس سے اجازت لے لو، اور اجازت کی شکل کے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والے سے سلام کر لو۔ سلام گھروں میں داخل ہونے کے لیے سلام یہ اجازت لینے کی ایک شکل ہے، اور بلکہ حدیثوں کے اندر آتا اگر آپ نے دروازے کو ٹھکٹھکایا 3 بار اجازت لینے کے لیے، یا سلام کیا 3 بار اور جواب نہیں آیا، آپ فوراً پلٹ آئیے، آپ لوٹ آئیے، اور اگر اندر سے آواز آ جائے کہ لوٹ جاؤ تو بنا دل میں کوئی قدورت رکھے ہوئے لوٹ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر نہ داخل ہوا کرو، منع ہے۔ بنا اجازت کے داخل ہونا حرام و ناجائز ہے۔ چنانچہ جب بنا اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے، منع ہے، تو بنا اس کی اجازت کے اپنے چھت سے، اپنے گھر کے باؤنڈری سے، اپنے گھروں میں لگے ہوئے پیڑ کی ڈالیوں پہ بیٹھ کر روشن دانوں سے، کھڑکیوں سے جھانکنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کی امانت داری اور خیانتوں کو جانتا ہے، اور گھر والوں سے اجازت لینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہ کیوں گھر والوں سے اجازت لے کر کے ہی داخل ہو۔ آپ اپنے پڑوسی کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، کسی دوست کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، کہیں کسی کے گھر میں بھی جانا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لے لو گھر میں داخل ہونے کی۔ بیل لگا ہے تو بیل بجا کر کے، دروازوں کو ٹھوک کر کے، اور 3 بار سلام کر کے۔ کیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اللہ تعالیٰ نے اجازت لینے کا حکم دیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا اجازت گھر میں جانے سے کہیں گھر والوں کی پردہ کرنے کے لائق چیزوں پر تمہاری نگاہ نہ پڑ جائے۔ گھر میں دوسروں کے گھروں میں داخلے کے لیے، انٹری کے لیے اجازت لینے کی وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو گھر والے لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، کسی ایسی پوزیشن میں ہوں کہ ان کے پردے کی چیزیں جو دوسرے اجنبیوں سے پردہ ہونا چاہیے وہ کھلا ہوا ہو، وہ جگہ کھلی ہوئی ہو، جسم کھلا ہوا ہو، اور تمہاری نگاہ پڑ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، یہ گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ نگاہ کی وجہ سے، کہ کہیں نگاہ پردے کی جگہ پر نہ پڑ جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کو رکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ داخل ہو رہے ہیں، گھر کی بچیاں، گھر کی عورتیں یا گھر کا مرد گرمی لگ رہی تھی، کچھا پہن کر کے اکیلے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لنگی سمیٹے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، عورتیں سارا سینہ وغیرہ کھولے اپنے گھر میں شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے حالت میں آئے جو کسی اجنبی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ تو نگاہوں کی وجہ سے اجازت لینے کے لیے جو وجہ بتلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کی نظروں سے بچ کے رہو۔ جہاں اس حدیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بنا اجازت کے
مت داخل ہو، مت تاکو، مت تاڑو، مت جھانکو، وہیں پر یہ اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ جب بھی حکم دیا گیا کہ جب بھی تمہارے گھروں میں کوئی آنے کی اجازت مانگے تو اپنے گھروں کی پردہ کرنے والی چیزوں کی یا ان مکینوں کی، گھر کے ان افراد کی جو پردہ کے لائق ہے، انہیں پردے میں ہو جانا چاہیے. خود انہیں بھی تاکنا جھانکنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے جو آپ کی بچیوں کے لیے اجنبی ہے، آپ کی بیویوں کے لیے اجنبی ہے، آپ کی بہنوں کے لیے اجنبی ہے، اور وہ آپ کے گھر کے برآمدے میں یا باہر والے روم میں بیٹھ کر آپ کی طرف سے مہمان نوازی کے دسترخوان پر کچھ کھا پی رہا. آپ کی لڑکی جھروکے سے دیکھے، کھڑکی سے دیکھے، ڈور سے دیکھے، تاک جھانک لگائے، دونوں کے لیے پابندی ہے یہ. اور یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر اس پر ہم نے خود روک نہ لگائی اور دوسروں کے گھروں میں ہم تاکتے اور جھانکتے رہے بے تحاشا، تو بڑا سے بڑا جرم بھی ہو سکتا ہے. گھر کی عزت، دونوں گھر کی عزت جا سکتی ہے. میرے بھائیو ساتھیو، آج کل گھروں کے آپس میں قریب ہونے کی وجہ سے بلکہ بلڈنگوں اور عمارتوں کے باہم جڑے، آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور کھڑکیاں دروازے بھی قریب ہونے کی وجہ سے پڑوسیوں کا ایک دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا احتمال اور امکان اور چانس زیادہ ہو گیا ہے. آج ہے کہ نہیں؟ جائیے شہروں میں، بلکہ دیہاتوں میں بھی جائیے، گھر قریب ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو جھانکنے کا احتمال زیادہ ہو گیا. اور بہت سے لوگ پردہ ہٹنے پر نظریں نیچی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کا گزر ہو رہا تھا کسی راستے سے اور آپ جا رہے تھے، حکم تو یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. تھوڑا سا گھر کے دروازے کا پردہ ہٹا، فوراً ٹکٹکی باندھے، بھوکے خرگوش کی طرح یا بھوکے بھیڑیے کی طرح یا بھوکے درندے کی طرح ادھر ہی ٹکٹکی لگا کر کے، آنکھ لگا کر کے تاکنے لگتے کہ ہاں کہیں سے کچھ گندی اور بدبو مہک ہمیں مل جائے، کہیں سے کینسر آ جائے. بہت سارے لوگ پردہ ہٹتے ہی، کھڑکی کھلتے ہی اپنی نظریں نیچی کرنے کے بجائے ادھر تاکنے لگتے ہیں. بلکہ بعض لوگ جو اوپر رہتے ہیں، سیکنڈ فلور پر، تھرڈ فلور پر، وہ جان بوجھ کر اپنی چھتوں اور کھڑکیوں سے نیچے والے گھروں میں موقع تلاش کر کے، چانس دیکھ کر کے، وقتوں کی پابندی کے ساتھ تاکتے رہتے ہیں، جھانکتے رہتے ہیں، آنکھوں کی کنکھیوں سے اشارے کرتے رہتے ہیں، اور خیانت بھری نگاہوں سے اور بیمار دلوں کے اکسانے سے وہ سارے اشارے اور کنائے اور حرکتیں کرتے ہیں جس سے پڑوسی کی عزت پامال ہوتی ہے اور اس کے گھروں میں شعلہ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ خیانت اور پڑوسیوں کی عزت و احترام کے حد کو پار کرنا ہے. پڑوسی کی عزت و ناموس کی حفاظت ہر پڑوسی کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے لونڈی کے ساتھ زنا کو سب سے زیادہ گناہ کا سبب بتایا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ایک بات میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بطور نصیحت کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، عالم صاحب کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، تبلیغی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ہم میں سے ہر مرد اور ہماری ساری عورتیں اور بچیاں اور ہمارے بچے اپنے اپنے پڑوسیوں کے اسلامی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے لگیں، اپنی عزت کے مانند پڑوسیوں کی عزت بھی ہمارے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہو جائے، اور جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہی اپنے پڑوسیوں کے لیے پسند کرنے لگیں، تو یقیناً سماج کے اندر جو زناکاری، بدکاری، بے حیائی، عریانیت، فحاشی، لڑائی جھگڑا، حسد، کینہ، کپٹ، نفرت، یہ سارے خرابیاں جو ہیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ بہت ہے پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، اس کا گھر، اس کے گھر میں کھڑکیاں نہیں، بیچارہ غربت کو جیسے پردہ لگا کر کے بیٹھتا ہے، گرمی لگتی اس کے پاس کولر نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، وہ اپنے چھت پر رات میں جا کے اپنے چراغ کو بجھا کر اپنے بچوں کو لے کر کے ٹھنڈک کی ناطے لیٹ جاتا ہے۔ آپ 2 منزلہ میں رہنے والے ہیں، گھر میں کولر بھی ہے، گھر میں اے سیاں بھی ہیں، بہترین گھر بھی ہے، آپ اپنے بند روم میں لیٹیے اور اپنی کھڑکی نہ کھولیے کہ اپنے آپ کی کھڑکی کھلی رہے، اس پڑوسی کے گھر کے کسی آدمی کی نگاہ آپ کے گھر میں آئے یا آپ کے گھر کے کسی فرد کی نگاہ اس پڑوسی کے گھر میں بنا اجازت جائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ کسی کے گھروں میں تاکنا، جھانکنا بنا اس کی اجازت کے یہ زناکاری کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بلائیں، بہت ساری مصیبتیں اور بہت سارے فتنے اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، اور اس بات کے خطرناک ہونے کے لیے یہ ثبوت ہی کافی ہے کہ شریعت مطہرہ نے، دین اسلام نے ایسے شخص کی آنکھ پھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، ضائع کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر گھر والے نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو گھر والے پر اس کی کوئی دیت یا کوئی قصاص یا کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ ذرا دیکھیے، دوسروں کے گھروں میں چاہے اپنے چھت سے، چاہے اپنی کھڑکی سے، چاہے اپنے روشن دان سے، بنا اس کی اجازت یا 2 کھڑکیوں کے درمیان تھوڑی جگہ سے، دروازے کے درمیان تھوڑی جگہ سے اگر آپ جھانک رہے ہیں بنا اس کی اجازت و انومتی کے، اور وہ چالاکی سے آپ کو تاڑ کر ڈنڈے لے کے، چھڑی لے کے، لوہے، بلم اور بھالا لے کر کے آپ کی آنکھ پھوڑ دے، تو اس کو دیت نہیں دینی پڑے گی، اس کو جرمانہ نہیں دینا پڑے گا، اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی بدلے میں، بلکہ آنکھ پھوڑ دینے کا حکم شریعت مطہرہ نے دیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کتنا اہم، تاکہ اسلام کے اندر دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور بچاؤ پر خاص دھیان دیا گیا ہے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کے اندر ہر طرح سے امن و امان اور شانتی ہے، اور ہر فتنوں، ہر برائیوں، ہر بدکاریوں، ہر زناکاریوں سے بچاؤ کا سمادھان موجود ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنیے، من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقعوا عینہ۔ اگر کوئی شخص، جس شخص نے بنا انومتی کے، بنا اجازت کے دوسرے لوگوں کے گھروں میں جھانکا، تو ان کے لیے جائز ہے، حلال ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ ہم کسی کے گھر میں جھانک رہے ہیں، جس گھر میں گھر والے ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہو یا نوجوان ہو، مرد ہو یا عورتیں ہو یا بچیاں ہوں، اور گھر والوں کی بنا اجازت کے جھانک رہے ہیں، تو گھر والے اٹھے چالاکی سے میری آنکھ کو پھوڑ دیے، بلم سے، بھالا سے، کسی بھی چیز سے، تو
ان کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں، اور ان کا ایسا کرنا گناہ کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی سخت بات ہے، کسی کے گھروں میں جھانکنا۔ اور آج تو یہ نئے نئے نوجوان، اور نئے کیا پرانے کیا بوڑھے کیا جوان، بس اللہ ہمارے مسلمان نوجوان مردوں اور بچیوں کی غیرت اللہ زندہ کر دے۔ آج کھڑکیوں سے تو لوگ نہیں جھانکتے ہیں، گاؤں گاؤں میں دکانیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں، بہت سارے ٹٹ پنجیہ نیم حکیم خطرے جان ڈاکٹر کمپاؤنڈر کی شکل میں بیٹھے ہیں، ڈھابلیاں لگ دی گئی ہیں، پان کی ڈھابلیاں، چائے کی ڈھابلیاں۔ ان ڈھابلیوں پہ بیٹھ کر، ایسے چوراہوں پہ بیٹھ کر لوگ بیٹھتے ہیں اور ان کی خائن نگاہیں لوگوں کے لڑکیوں کی طرف، لوگوں کے گھروں کی طرف، لوگوں کے پردے کی چیزوں کی طرف بار بار اٹھتی رہتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے آج کتنے زناکاری کے کیسز وجود میں آتے ہیں، یہ سب بھی اس باب میں داخل ہے، یہ ساری چیزیں اس چیز میں داخل ہے۔ بنا اجازت کسی کی طرف تاکنا، نہ شرعی اجازت ہے، نہ سماجی اجازت ہے، نہ مصلحتی اجازت ہے، اور کسی کے گھر کی طرف دیکھنا یہ حرام اور ناجائز۔ اگر آپ کسی کے گھر میں کھڑکی سے، دروازے سے، روشن دان سے، کسی چیز سے اس کے بنا اجازت کے تاک رہے اور اس نے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ آپ کی آنکھ پھوڑ دے، اور اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا کوئی دیت نہیں ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے فَقَعُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاص، کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بنا اجازت کے دیکھ رہا ہے تو اس کی آنکھ اگر گھر والے نے ضائع کر دی، پھوڑ دیا، تو نہ اس کی دیت اور نہ اس کا کوئی بدلہ ہے۔ یہ اتنی زبردست سخت وعید آئی، لہذا میرے بھائیو ساتھیو، ہم اپنے اخلاق کو سنوارے، اللہ توفیق دے، ہم اپنی عزت و ناموس، اپنی بہو بیٹیوں ماؤں کے عزت و ناموس، آبرو کی حفاظت کریں، اور اپنے سے بھی دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ کسی کے گھر میں کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی انداز سے، کسی بھی وقت بنا اس کی اجازت کے نہ تاکیں، اور کسی کے گھر میں بنا اجازت کے نہ داخل ہوں، بنا اس کی انومتی کے نہ داخل ہوں۔ یہ ایک اسلامی تعلیم ہے، اور اس اسلامی تعلیم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سماج کے اندر بہت سارے خطرناک جرائم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عزت و ناموس اور ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے، دوسروں کے ایمان اور نیک عمل میں بڑھوتری کا ذریعہ بن سکے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔